آ رہا ہے، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ عز و جل سلسلہ آگے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پرسنالٹیز کا ذکر کیا ہے جو غار میں موجود تھیں۔ دیکھیں، جو بھی احکام الہی نازل ہوئے ہیں، کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہی نہیں جو بغیر کسی غرض و غایت کے اترا ہو، اور اگر ان دو مقدس طیب اور طاہر شخصیت کا اشخاص کا ذکر کیا جائے تو یہ وہ عظیم المرتبت نفوس قدسیاں ہیں جن کی شان میں یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ کیا بات! یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثانی، اس ساتھی کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، اور غار میں تو اس وقت دو ہی شخصیات تھیں، ایک کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، سارے نبی عظمتوں والے، شانوں والے، پر میرے نبی ان سارے رسولوں میں رسول اعظم ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں رسالت کے بعد صدیقیت کا تذکرہ و ذکر فرمایا ہے۔ رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد صدیقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کائنات عالم میں جس طرح رسول سارے ہی ہیں، جو آئے ہیں رسول سارے ہی ہیں، جو رسول ہیں، ہر نبی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسالت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اب جتنے بھی رسول تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان سارے رسولوں اور انبیاء میں کوئی رسول اکرم جیسا نہیں، اور جتنے بھی کائنات میں صدیق آئے ہیں، امتیوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایسا صدیق اکبر کے جیسا نہیں۔ میرا نبی رسول اکرم ہو کر سب سے اعلیٰ، اور امت کی جب باری آئی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہو کر اعلیٰ۔ اور دیکھیں نا سر، یہ صداقت بھی ایسے نہیں ملی، میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ صداقت کا جو تاج میرے سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر سجا ہے نا، جس کا فیضان قیامت سے آگے تک رہے گا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ اگر آج کوئی صدیق اکبر ہے صدقہ مصطفیٰ کا، کوئی فاروق اعظم ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا، اگر کوئی ذو النورین ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا، اور اگر کوئی حیدر کرار ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو وہ اوج بخشا ہے، انہیں قرآن میں شامل کر کے اور مصطفیٰ کے فرمان میں شامل کر کے مدینے والے پاک نبی نے اپنے ذکر خیر میں انہیں شامل کر کے بتا دیا، دوام آتا ہے ان لوگوں کو جن کے نقوش مٹ جائیں، میرے یار وہ یار ہیں جب تک عہد کا ذکر رہے گا۔ لوگ میرے یاروں کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے جب بدر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور سر، یہ ذکر ایسا ذکر نہیں جو ختم ہو جائے۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب تیرا ذکر میں بلند کروں گا، اور جب تک مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بلند رہے گا، میرے پاک نبی کے وفاداروں کا بھی ذکر ساتھ ہوتا ہی رہے گا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت ابو بکر صدیق کے ذکر کو ایسا اوج بخشانا، کریم فرمانے لگے مجھ پر جتنے بھی احسانات ہوئے سب کے چوکا دیے، پر ابو بکر صدیق کا احسان باقی ہے جو خود احسان بن کر آئے۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کر دیا، میں نے اپنا یار ان کے درمیان بھیج دیا نبی بنا کر۔ کیسا احسان ہے؟ ایسا ویسا احسان نہیں ہے، اسی احسان کا فیضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک
تک میرا یار تمہارے درمیان رہے گا، میں کافروں کو عذاب نہیں دیتا، محمد کے یاروں کو کیسے عذاب دوں گا۔ اور پھر سر بات یہاں تک حافظ جی ختم نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت جو خود آپ کا وجود بیسے برکت، بیسے افتخار اور بیسے مغفرت ہے، اس ہستی پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کچھ میرے پاک نبی کے حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے نا تو میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے لگے۔ جس جگہ پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے وہ سبقت لینے لگے۔ اچھی کام میں سبقت لینی بھی چاہیے، اسلام اس کا درس بھی دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا نا کہ عقیل کی وجہ سے ابو بکر صدیق اگنور ہو رہا ہے، تو میرے پاک نبی نے ایک دفعہ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر کا کبھی مقابلہ نہ کرنا، Don't compare yourself with my companion حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ اے میرے کزن، اے میرے پتریر، اے میرے بھائی، جب سب زمانے نے مجھے جھٹلایا تھا ابو بکر صدیق نے مجھے سچا کہا۔ جب میں نے سب کو بلایا اور کوئی نہ آیا تھا، میرا ابو بکر لبیک کہتا ہوا آیا۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا۔ تاجدار صداقت زندہ باد۔ یہ ہے میرے پاک نبی کی وفا، اور میرے پاک نبی نے تو پھر ایسا نوازا، ایسا نوازا۔ اگر سر میں ان کے عشق اور محبت کی بات کروں نا، ایک ایسا موقع بھی آیا، آپ کو حدیث مبارکہ کی کتب صحیح میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ادھر وقت نماز آ گیا، چچا جی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ادھر نماز کا وقت ہوا۔ ساروں کا اجتماعی فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق امامت کروائیں گے۔ ایسا ہی ہے سر، جلدی سے سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ حاضر ہوئے۔ قربان جاؤں، پیچھے علی ہاں یا کائنہ، بولے نا ذرا علی تھے یا نہیں؟ ابو بکر کے پیچھے علی، اور ایک آدھ نماز نہیں کئی نمازیں پڑھی ہیں علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ پھر سر وہ وقت آیا، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ابھی نماز جاری ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، اصحاب رسول نے کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اس طرح ایک ہاتھ کی یہ حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسرا حصہ، یعنی تالیوں کی آوازیں ہلکی ہلکی آنے لگی۔ اب ابو بکر صدیق تو محو تھے، مستغرق تھے اللہ کے عبادت میں، پر جب انہیں احساس ہوا پھر مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب احساس ہوا پھر مصلی سے مڑے۔ میرے پاک نبی نے اللہ کا اشارہ بھی کیا، لیکن کیا جرت، ابو بکر صدیق کی محبت، چاہت، عقیدت اور وفا کی، مصلی امامت پہ نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹے، اور مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہوئے مصلی امامت پر۔ نماز پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر میں جو اشارہ کر رہا تھا تو پڑھاتا رہتا، یہ کوئی بات عام ہے؟ اور جس کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کو تیار ہو جائیں، ہاں وہ یار غار ہے۔ ہاں عام بات، آپ ذرا لطافت دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اشارہ کیا ابو بکر تو پڑھا میں پڑھوں گا۔ وہ تو ابو بکر کا اس تھا کہ ہٹ آیا نا، مصطفیٰ نے فرمایا تو پڑھا میں پڑھوں گا، زمانے بھر کو بتاؤں گا، جو تمام نبیوں کا امام بنے وہ نبی اعظم ابو بکر کے پیچھے پڑھتے ہوئے اور محسوس نہیں کرتا۔ تو ابو بکر کو امام ماننے میں کچھ پیغام سمجھے نا، کوشش کریں۔ پھر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہٹا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی اوقات، اتنی وقت، اتنی شان نہیں کہ وہ امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھائے صلی اللہ۔ کیا بات ہے، عشق لگیا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں، کھیڑاں کھیڑ دیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، ان دی یاد دے وچ روندیاں ڈل گئیاں، اے درشاک کدی اس گلی نہ رل دی، ہن کے کراں رل دی رل گئیاں۔
اور سر اگر عشق کا فیضان ہی دیکھنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت سے عشق مصطفیٰ کا ہی چیپٹر آپ نے پڑھنا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر ایک نگینہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو، جاؤ اس پر لکھوا کر لاؤ میرے کریم رب کا نام، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی بھی تشریف فرماؤ، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ نگینہ تھاما، سر چلے کدھر؟ زرگرد کی طرف۔ یقیناً اس دور کا جو بھی صرافہ بازار ہوگا سنار کی طرف گئے نا، تو دل میں سوچتے ہیں یہ قاضی عشق نے یہ صدا دی ہوگی، ابو بکر رب رب ہو کر کلمے میں یار کا نام لکھواتا ہے نا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا رب یار یہ کیا تو کیا کرنے جا رہا ہے، اکیلا خدا کا نام، مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کا نہیں۔ سبحان اللہ، عشق تیرے دی نہر وگے، کہیں تر گئیاں کرما والڑیاں، کہیں کجھیاں لنگ پار گئیاں، کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں، شکلاں ویک کے نہ وسی اصلو بارو لال تے اندرو کالڑیاں، جے یار فرید قبول کرے بامیں کالڑیاں متھے لالڑیاں۔ سر آپ گئے اس سنار کے پاس، کہا میرے کریم رب کا نام لکھ، اسے دیا، ساتھ ہی کہہ دیا رسول اللہ کا بھی نام لکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زرگر نے سر لکھ دیا، خدا کا نام بھی اور مصطفیٰ کا نام بھی۔ جب نگینہ واپس لایا گیا، میں واقعات کو طوالت نہیں دیتا کہ میں پورے لیکچر میں 3-4 واقعے لمبے بیان کروں اور اس پہ ہی ٹائم لگ جائے، نہیں الحمدللہ میں تیاری کر کے آتا ہوں، کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے کہتے ہیں کہ واقعے سنائیں کچھ، اب تھوڑا اشارہ ہو گیا کافی ہے، آپ نے سن چکے ہیں واقعات لمبے لمبے، کچھ زیادہ علم ڈیلیور کریں گے نا۔ وہ یاسر بھائی نگینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرمایا کہ ابو بکر میں نے تو تجھے یہ کہا تھا کہ نگینے پر فقط لا الہ الا اللہ یا رب کا نام لکھوا کر لانا، یہ تم نے میرا نام کیوں لکھا دیا؟ عرض کرنے لگے بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ ابو بکر سے یہ برداشت نہ ہوا کہ جہاں خدا کا نام ہو وہاں مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ تو میرے پاک نبی مسکرائے اور فرمانے لگے ابو بکر یہاں تو خدا کا نام بھی ہے، مصطفیٰ کا نام بھی ہے اور ابو بکر صدیق کا بھی نام ہے۔ عرض کی بندہ نواز یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم میں نے تو خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھوایا تھا، مجھے نہیں پتا میرا نام کیسے آ گیا۔ تو ادھر میرے پاک نبی مسکرائے، فرمایا جس طرح اے ابو بکر صدیق تو نے خدا سے میرا نام جدا کرنا برداشت نہیں کیا، اسی طرح خدا نے ابو بکر سے مصطفیٰ کا نام بھی جدا برداشت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ابو بکر مصطفیٰ کا نام خدا سے جدا نہیں کرتا، ہم حبیب خدا کا نام صدیق سے کیسے جدا کریں؟ یہ عالم۔ اور سر اگر صداقت کی بات کریں، چھوٹے چھوٹے اشارے کر کے آگے جا رہا ہوں، صداقت کا عالم یہ تھا، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی نا، اس نے کچھ سائنز اینڈ سمٹم پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں رات کوئی چیز گھر میں درخت کٹا ہے یا کوئی چیز مری پڑی ہے، مختلف روایات آتی ہیں حافظ جی، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ عرض کی بندہ نواز وہ تو جنگ پہ گیا ہوا یا کسی تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا، آؤٹ آف سٹی ہے۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم مان جا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سر پریشان ہوئی، درد اولاد دا ہر کوئی ہوندہ،
درد اولاد دا ہر کوئی ہوندا، اے ڈاڈھا درد وبال ہے، چھٹیا تیر ہجر دا یعقوب نبی کو روندا رہا 40 سال، خوش وسدے ویڑے احمد کو نہ لگیا اے درد وبال ہے، کون پوچھے بی بی زینب کو جندے کس گئے کربل لال۔ یہ بڑا معاملہ، پریشان ہوئی تو رستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگی یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی یہ بات نہیں بتائی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد فرمائی تھی کہ یوں خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اے بہن انتظار کر، گھر کی صفائی کر، اہتمام کر، تیرا خاوند آنے والا، ہاں تیرا خاوند آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی وقت گزرا اس کا خاوند گھر آ گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، بندہ نواز معاملہ کو یہ نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے کہا ہوگا کہ آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ فرمایا اور جو برحق نہیں ہوا۔ میرے پاک نبی مسکرانے لگے، فرمایا جو فیصلہ میں نے دیا تھا نا لوح محفوظ پر یہی لکھا تھا، جو میں نے کہا تھا فرمایا تھا اللہ کا حکم الہی یا اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، پر جب میرے ابو بکر نے کہہ دیا، ذرا بولے نا ہم الحمدللہ صدیقی بھی ہیں، جب میرے ابو بکر نے کہہ دیا، رب اتنی لاج رکھتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ احکام مٹا دیے۔ میں یہاں پہ ایک محبت کا اپنا رنگ پیش کرنا چاہوں گا چچا جی، وہ یہ کہ فرشتوں نے بھی تو پوچھا ہوگا، میرے مالک، میرے رازق، میرے خالق، اصول یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ اصول کے مطابق، اصول الہی کے مطابق ابو بکر نے جو بات بتائی وہ ریورس تھی۔ اب اصول دیکھوں، بولیے اب اصول کی طرف جائیں یا ابو بکر کے قول کی طرف؟ تو جواب یہ آیا ہوگا، میں اصول نہیں دیکھتا، میں رفاقت رسول دیکھتا ہوں۔ اگر رسول کے رفیق نے یہ کہہ دیا ہے وہ آنے والا ہے، جاؤ فرشتوں تقدیر بدل دو، لوح محفوظ پہ لکھا بدل دو۔ آج ابو بکر صدیق کی صداقت کی بات آئی ہے، میں اصول بدل کر بتاؤں گا، تقدیر تو بدل سکتی ہے، ابو بکر کی وفا نہیں بدل بدلا دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، مالک چاہے تو نیکیوں کو اب بدیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہاں فرمایا میرا رب نہیں چاہتا اس صدیق کی زبان جس زبان پر صداقت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان ہو، جو زبان یہ کہے کہ زمانہ چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے سب کہتے رہے، پر ابو بکر یہ نہیں کہے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک پل میں، ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، اقصیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں گئے، زمانہ جو بھی کہے ابو بکر کہے گا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور ابو بکر کا اس پر ایمان بھی ہے۔ حالانکہ اس کا آپ پس منظر دیکھیں نا، ابو جہل نے بڑا پروٹوکول بتا کر کہا تھا، ابو بکر سے پوچھا تھا، ابو بکر کوئی یہ کہے کہ تھوڑے ہی وقت میں حرم سے چلے، یہ معراج کی بات کر رہا ہوں، حرم سے چلے اور کہے راتوں رات میں اتنا سفر کر آیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں بھی گیا ہوں، 40 دن کی یا 80 دن کی آنے جانے کی مسافت تھی، جب جو میرا آئیڈیا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ ابو بکر کا فرسٹ رسپانس یہ تھا کہ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر پکا رمی، کہا اب اس بات پہ پکے رہنا، کہا یہ بات کسی اور نے نہیں کہی، کسی اور نے نہیں کہی، تیرے یار نے کہی۔ ابو بکر کو جلال آ گیا، ٹھنڈی طبیعت
نبیت کا مالک ہے ابو بکر بیسیکلی۔ ابو بکر صدیق کو چاچا جی جلال آیا اور فرمانے لگے تو کہتا ہے ایک لمحے میں، رات کے تھوڑے سے وقت میں، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اور سر وہ اپنے ہیں نا ملتان والے بابا جی شاہ صاحب، ان کا ایک میں کال پڑھ رہا تھا، فوت ہو گئے، سعید احمد سعید کاظمی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے یا کفار مکہ نے یہ کہا تھا نا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں خود گیا اللہ کی بارگاہ میں مل آیا، انہوں نے لکھا ہے اپنے مقالات میں، اپنے عشق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو جہل یہ کہتا، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ خدا میرے پاس آیا ہے اور مجھے مل کر گیا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے اگر ابو بکر کے سامنے یہ سچویشن پیش کی جاتی کہ مصطفیٰ کہتے ہیں خدا خود میرے پاس آیا ہے اور مل کر گیا ہے، ابو بکر کا عشق اتنا پکا تھا، ابو بکر نے اس بات کو بھی مان لینا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آبا؟ ایسے تو نہیں نام گونج رہا، گونجتا رہے گا، نام ایسے نہیں گونجتا۔ سر جی جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کی ہے نا، ان کے نام قیامت سے آگے تک گونجیں گے۔ سر جی میں اور ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، روز محشر جب حساب کتاب والا معاملہ ہوگا، ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے دین کا، اپنے جو شریعت تھا اس کا بول بالا کیا یا نہیں، اس کی نشر و اشاعت میں تم نے کیا فرائض سر انجام دیے، اس کو بآسن طریقے سر انجام دیا یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گواہ مانگے گا۔ ایسا ہی ہے سر؟ لاؤ، ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس، کوئی ہے آئی وٹنس؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا مالک تو بہتر جانتا ہے، ہمیں نبی اور رسول بنایا ہے تو بھی تو جانتا ہے۔ میں تو جانتا ہوں، مجھے کوئی گواہی بھی چاہیے، تو وہ اپنی امت کی طرف اشارہ کریں گے، امت سے پوچھا جائے گا، پہلے نبیوں کی بات ہو رہی، امت سے پوچھا جائے گا اے امت بتا فلاں نبی نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت یونس نے، جو بھی ہوں گے، بتاؤ تمہارے نبی نے پیغام الہی تمہارے تک پہنچایا تھا؟ وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے کوئی نہیں پہنچایا، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، بول دے نہیں تو صحیح، ہاں لوگ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ، میں کہتا ہوں نبی کے وسیلے کے بغیر کوئی کام سرتا ہی نہیں۔ ہاں میرے پاک نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک اب حساب کتاب والا معاملہ شروع کرنا، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ نے اور کسی کی سننی نہیں سوائے زہرا کے بابا کی۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے پیچھے پیچھے، ہاں واحد روز محشر کا خطیب میں محمد ہوں۔ اللہ فرمائے گا بول میرے محمد میں سنتا ہوں، مانگ میرے محمد میں دیتا ہوں، کر شفاعت میں بخشتا ہوں۔ عرض کریں گے تو پتہ ہے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ ابو بکر صدیق کو لایا جائے۔ روایت میں آتا ہے مفہوم عرض کرنا، ابو بکر صدیق آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے باقی نبیوں کی، کیسا صدیق ہے، آئے ہائے ہائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدیق اکبر کی عظمت کے ڈنکے عرب کی سرزمین پر بھی بجوائے، قرآن میں بھی بجائے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی بجوائے، اور پھر روز محشر جب نبیوں کی اپنی امتیں منعرف ہو جائیں گی، میرے پاک نبی اس وقت پنجابی چاہتے ہیں پیڑے چھکو جنا پان گے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی زکا بھائی اگر آپ سننا چاہتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جلال فرمائے گا اور کہا جائے گا کوئی لاؤ میرے سامنے نامہ اعمال، کوئی بندہ ایسا لاؤ جس کے اچھے اعمال ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی، پر میرے پاک نبی نے فرمایا اس وقت میرے ابو بکر صدیق کا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ابو بکر صدیق کا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ بولے ذرا
ایک اور حدیث، چاچا جی آپ کے نورانی چہرے کی قسم، میرے پاک نبی نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمایا زمانے والو تمہارے ذہنوں میں اذیان میں یہ بات تو اٹھتی ہوگی کوئی ایسا شخص ہے جو بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں اور بھی بڑے بڑے بات آتی ہیں، پر مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو بغیر حساب جنت جائے گا، بغیر حساب۔ جو پہلی حدیث عرض کی ہے نا، لطافت ہے یا نہیں؟ اللہ کے جلال کو جو ٹھنڈا کر دو۔ سر جی شریعت میں ایک مصدق ہوتا ہے اور ایک صدیق ہوتا ہے۔ ہر نبی مصدق بھی ہے اور صدیق بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی آیا، ایسا ہی ہے، وہ تھا مصدق، اور تصدیق کرنے والا نبی آیا، ایسا ہی ہے۔ حافظ جی ذرا شفقت فرمائیے گا۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا جس نے پہلے نبی کی تصدیق کی، ایسا ہی ہے سر جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کرتا اور وہ خود مصدق ہوتا۔ یہ تصدیق اور مصدق کا سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی نے تصدیق کی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کے لیے کوئی نبی نہیں، ذرا دل کے کانوں سے، نبی کا اہتمام نہیں کیا، پر جس نے صداقت کی گواہی دی، سن لو یار حدیث لوہا گرم ہے، میں عرض کرتا چلوں، میرے کریم آقا صلی اللہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں نا کوئی عام نہیں، اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت، شان و شوکت اور آپ کا پیار کا انداز آپ کو ہو جائے گا۔ جس شخص نے مصطفیٰ کی تصدیق کی وہ نبی نہیں ہے، پر اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی چاہت، اس سے وفا، آئیں اس حدیث سے سنیں۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی پر حق مبعوث فرمایا ہے، اے ابو بکر تیرا بغض رکھنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے وہ 70 انبیاء کے اعمال لائے۔ بچاؤ کچھ اندازہ ہوا؟ 70 انبیاء کے اعمال لانا امپاسبل۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا جبرائیل روح الامین آئے، حدیث سے سنا رہا ہوں۔ چچا جی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں سے کسی ایک غلام کی طرف اشارہ فرمائیں، میں اس کی فضیلتیں گنواتا ہوں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے یاروں کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرنا فرشیوں کا ہی ترا امتیاز نہیں، عرشی بھی کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، مجھے بڑا اسٹوڈنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہے یا خوشحال ہے، اس لیے ابو بکر صدیق، میں حدیث سنا ہے میں نے سناتا رہوں گا، فرمایا ابو بکر کا پیار اور اس کا شکر میری امت پر واجب ہے، میری امت پر، بولیے نظر، میری امت پر واجب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 انبیاء کے اعمال، اور جو اگلی روایت میں عرض کر رہا ہوں توجہ ہے اب آپ کی، ایک روایت میں 40 بھی آتا ہے لیکن جو میں نے لکھی اس میں 70، بندہ 70 انبیاء کے اعمال لائے پر دل میں ابو بکر صدیق کا بغض ہو، جنت نہیں جا سکتا۔ اگر بات اعمال کی ہوتی تو تھوڑے ہیں اعمال، وہ جبریل روح الامین علیہ السلام نے آ کر عرض کی بندہ نواز اپنے غلاموں میں سے کسی ایک کی بتائیں، میں اس کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا میرے عمر کے کر، اللہ اکبر کبیر، میرے عمر کے کر۔ عرض کرنے لگا بندہ نواز اگر عمر کے فضائل
بیان کروں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، عمر چاہیے. میرے پاک نبی مسکرائے، عرض کی بندہ نواز یہ آپ کا عمر عام نہیں ہے، اس کے فضائل گننے کے لیے دیکھو گننے والا کون ہے. نوریوں کا سلطان ہے. اگر نوریوں کا سلطان طاقت کا عالم یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھ لیا زکا بھائی بتا تو کتنا طاقتور ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات عالم میں پانی کے جتنے بھی ذرات ہیں پلک جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہوں. ریت کے جتنے ذرات ہیں پلک جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہوں. درختوں کے جتنے پتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہوں. پر یا رسول اللہ جو آپ کی ذات پہ درود پڑے اور رب رحمتوں کا جو سمندر اس پہ برسائے مجھ سے گنا نہیں جاتا. طاقت کا یہ عالم. لیکن عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے 950 سال کی عمر درکار ہے. جبریل کو آؤ اس کے میں کمپیریٹیو عرض کروں، بات سمجھانی ہے کڑیوں سے کڑیاں ملا کر. اب شان دیکھو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صدیق نبی کی صدیقہ زوجہ، سچے مومنوں کی سچی ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاروں بھری رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہیں، a person who has possessed the virtues equal to stars of sky, Holy Prophet peace be upon him replied that yes, he is my slave named Hazrat Umar. پوچھا تاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہیں، لوگ تانے نبی نو غیب کوئی ٹھیک ہے وہ مالک رب ہے. ہم کب کہتے ہیں مصطفیٰ سارے غیب کا مالک ہے، پر رب کہتا ہے اللہ ما کا ما لم تکن تعلم. محبوبہ تینوں سارا سکھایا جیڑا تینوں کوئی نہ پتا. میں تو نہیں کہنا، رب کہتا ہے نا. ایسا یاوے جی یا رسول اللہ بتائیے ستاروں جیسی نیکیاں، سوچا نہیں، گنتی نہیں کروائی، نہ ہی جبریل کو بلایا کہ مجھے بتا جا. نہیں بولتے نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں نا. محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی انہوں وہ جھوٹا پیار جتاؤندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماؤندا آزم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندا. ہم اپنے نبی کو بے عیب مانتے ہیں، لا ریب مانتے ہیں، بے مثل بے مثال با کمال مانتے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے انبیاء بڑی عظمتوں والے پر مصطفیٰ کے پائے کا ایک بھی نہیں. رسول بڑی عظمتوں والے پر مصطفیٰ کا ثانی ایک بھی نہیں ہے. بڑے حسین و جمیل پر مصطفیٰ کے جیسا ایک بھی نہیں. بڑے قد آور پر مصطفیٰ کے قد کا ایک بھی نہیں. بڑے زور آور پر مصطفیٰ کے زور کا کوئی بھی نہیں. بڑے پاورز رکھنے والے پر مصطفیٰ کے اختیار والا ایک بھی نہیں. بڑی امت والے پر مصطفیٰ کی امت کے برابر ایک بھی نہیں. بڑے انبیاء گھرانوں والے پر مصطفیٰ کے گھرانے والا ایک بھی نہیں. بڑی ہی احکام اور شریعتوں اور الہامی کتابوں والے پر رب نے جو شریعت، جو الہامی کتاب، جو دین اسلام مصطفیٰ کو دیا ہے کسی نبی کو ملا ہی نہیں. قد کاٹ سوہنا تے سوہنی بناوٹ، سوہنے تے مقدی یہ ساری سجاوٹ، مصور ماسا کسر نہ چھڑی، بڑی ریجنل سونے دی تصویر کھڑی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بڑا کے محمد قلم توڑ دیتا. میرا پاک نبی ان پیرلل ہے. ہاں بس ہمارے بزرگ حاجی صاحب کہہ گئے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کائنات عالم میں سب سے بڑا خدا ہے.
خدا کے بعد خالق ہونے میں سب سے بڑا خدا ہے اور مخلوق ہونے میں سب سے بڑا محمد مصطفیٰ ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولے نظر. یہ میرے پاک نبی کی عظمتیں ورا الورا. سبحان اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. میرے پاک نبی کو جو دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے. ان نظروں کا کمال ہے یا اس نظر کا کمال ہے جس نے جنتی کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یا رسول اللہ کتنی نیکیاں؟ فرمایا اتنی نیکیاں میری عمر کی. سیدہ پاک تھوڑی پریشان ہوئی. کیوں؟ یہ خلاف توقع بات آئی تھی نا سننے میں. وہ اسپیکٹ کر رہی تھی, امید کر رہی تھی تیسب کی اتنی نیکیاں میرے بابا کی ہوں. پر جب بابا کی نیکیوں کا ذکر سنا نا, اللہ اکبر کبیرہ, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپا نا. وہ نبی جو دل میں اٹھنے والے خیال سے واقف ہے, پاک نبی نے بھانپ لیا, نگاہ نبوت نے دیکھ لیا, نبی کی اعلیٰ سماعت اور آبزرویشن نے پرکھ لیا کہ عائشہ کیا چاہتی ہے. فرمایا عائشہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کی بندہ نواز میں توقع کر رہی تھی کہ اتنی نیکیاں میرے بابا کی ہوں گی. تو آپ فرمانے لگے عائشہ تو بات ابو بکر کی کرتی ہے جو ابو بکر نے وہ دن اور رات. بولے نا ذرا سبحان اللہ. وہ ابو بکر نے جو ہمایوں گھڑیاں میرے ساتھ گھر میں کاٹی تھیں, وہ ایک رات عمر کی ساری زندگیوں کی عبادات پر بھاری ہے. آئیں پھر عمر سے پوچھتے ہیں. الحمدللہ میرے بھائی ہیڈ ماسٹر ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھائی تو ٹھیک جوڑا کر, جب تو جوڑنے میں تھوڑا ایبل ہو جائے گا پھر گفتگو مزہ دے گی. اب جڑے نا اگلی روایت بھی سناؤں, کلیجہ ٹھڑے گا انشاءاللہ عز و جل. عمر کیا کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں اے ابو بکر کاش میں تیرے سینے کا اقبال ہوتا. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ کہا کریں. آئے ابو بکر, حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں اکثر ابو بکر کو کہتا تھا ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, گار والی نیکیاں. سر آپ کے خوبصورت چہروں پہ مجھے پیار آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے, ہم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. روز محشر ہر کوئی ڈھونڈے گا سہارا, پر ہم مصطفیٰ کے حوالے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کیا چاہتا ہے؟ کہندے ابو بکر دی رات علی نیکی وہ چاہتا ہوں وہ دے دینا. تو ابو بکر اور عمر کا یارانہ تھا نا, شیخین اس لیے کہلوائے. اب دیکھو اگر آپ واپس چلتے ہو, جبرائیل روح الامین عمر کی نیکیاں گنوانے کے لیے 950 سال کی عمر مانگتا ہے. اگر ابو بکر کی گننی پڑ جائے ساتھ چلے نا. میں ڈاکٹر آدمی ہوں, میں نے بات کو جوڑ کر آپ کو سمجھانی ہے. ادھر بات یہ چلی تھی, بتا میرے عمر کی شان جبریل نے بتائی 950 سال کی عمر درکار ہے. اب آگے عمر کی طرف گئے, عائشہ صدیقہ نے تاروں جتنی نیکیاں پوچھیں تو فرمایا تاروں جتنی نیکیاں تو میرے عمر کی. عمر سے پوچھا عمر تو بتا, تو کہنے لگے ابو بکر کی ایک رات والی نیکی اس کی ساری عمر پر بھاری ہے. اور جو رات ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی خدمت میں گزاری, قربان جاؤں ہجرت کی رات کا میرے ذہن میں واقعہ آ گیا. دونوں نفوس قدسیاں چل رہی تھی, مصطفیٰ آگے یارے غار پیچھے. تھوڑا سا سفر طے کیا, ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھ گئے اور رونے لگے. عشق تے اگ ہک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی, مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق رہندا ڈیرا.
رونے لگے. میرے پاک نبی نے ٹرن اوور کیا, مڑے, فرمایا ابو بکر why are you going to weep, تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی بندہ نواز, میں ہوں خادم, آپ ہیں مخدوم. مخدوم وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے, میں خادم, آپ مخدوم, میں غلام, آپ امام الانبیاء. فرمایا پھر روتا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, میرے آقا چلیں زمین پر اور پاؤں زخمی ہو جائیں, کیا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ میں بنوں گا سواری. ہاں پیر بھائی آپ ہوں گے سوار. حسین تو ہمارے رگ رگ میں سمایا ہے, تو کمپیئر کیوں کرتا ہے ان کو؟ نہ کمپیریزن. یہ سوار بھی کمال, وہ سوار بھی کمال, یہ سواری بھی کمال, وہ سواری بھی کمال. ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تب تک چلوں گا نہیں جب تک آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا نہیں لیتا, بٹھا نہیں لیتا. وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے, قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے, وہ 3 میں شامل پھر 4 بنا ہے, وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے. جا کھول کتابیں, تحقیق یہ کہے گی تم جو بھی کہو انہیں دنیا صدیق کہے گی. ادھر بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرمایا, مہربانی کی, اپنے کندھوں پر ابو بکر نے مصطفیٰ کو بٹھایا. یہاں پہ کچھ منظر تو بنا ہوگا, ہم الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں. سنی تیرا سینہ وہ بیکینہ سینہ ہے جس میں کسی کا بغض ہے ہی نہیں. ہم تو ولیوں کے اتنے غلام اور محب ہیں, علی سے پتہ نہیں کتنا پیار کرتے ہیں. سر یہ منظر ہوتا ہے, میرے بابا جی چاچا رفیق صاحب بیٹھے ہیں, ساتھ میں ان کا پوتا دوتا بھی ہے. یہ بزرگ اگر اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھائیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ منظر کیسا بنا ہوگا, میں ایک تصور ہی کر سکتا ہوں. جب میں اپنے بچے ابو بکر کو, میرا بیٹا ابو بکر ہے, اس کو ادھر کندھوں پر بٹھاؤں نا, تو جو منظر میری سمجھ میں آتا ہے, میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا, ایک محبت کا رنگ آپ محبین کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ منظر تیر صاحب بنتا ہے بیٹے کی, پوتے کی یا دوتے کی, ایک ٹانگ اس طرف, دوسری ٹانگ اس طرف, اور ہاتھ بتائیے نا سر, ہاتھ سر پر اور سر پر دستار. آئے ہائے قربان جاؤں, آپ کی محبت کو سلام ہے. جو رب مصطفیٰ کے نالین کو چومنے والی مٹی کے بارے میں کہتا ہے لا اقسم, نہیں سمجھے نا, میں کوئی اتنی مشکل بات تو کر نہ رہا. مصطفیٰ جان رحمت کے نالین پاک کو جو مٹی چومے وہ قرآن بن جائے, اور جو سینہ چومے, ہے نا سر, ٹھیک ہے نا. میرے پاک نبی نے جب ابو بکر صدیق کو شرف سواری بخشا نا اشتیاق صاحب, تو میرے پاک نبی کے ہاتھ مبارک تھے ابو بکر کے سر پر. سر ہم نسبت والے لوگ ہیں, طاہر صاحب کے بیٹے پر طاہر صاحب کے شیخ پیر و مرشد اگر سر پر ہاتھ رکھ دے نا تو یہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ میرے پتر نو ہن ستے خیران پیران سر تے ہاتھ. اور جس کے سر پر ید اللہ آ جائے, جس کے سینے پر لا اقسم والے قدمین شریفین آ جائیں, اس ابو بکر کی شان تاریخ میں نہ دیکھ رحمان کے قرآن. ذرا چلے پیچھے سے وہ ابو جال لوگ سر آ گئے. ابو جال بیسیکلی بڑا کھوجی تھا, پتہ ہے نا کھوجی, ایسا کمال کھوجی تھا, وہ چلتے ہوئے جانور کے بارے میں بتاتا تھا کہ اس کی دائنی آنکھ خراب ہے, بائنی آنکھ خراب ہے. اس سے پوچھتے کیسے, میں نان سینسو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا, ادھر کی گھاس اس نے کاٹی نہیں, کھائی نہیں, ادھر والی کھاتا گیا, ادھر کی آنکھ ہوتی تو ادھر سے بھی کھاتا اتنا. اور اس کا علم کا عالم یہ تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے بارے میں بتاتا تھا. اب
کتاب میں پڑھ لیں، بتاتا تھا گھونسلے سے آ رہا ہے یا گھونسلے کی طرف جا رہا ہے، پر جدوں مصطفیٰ جانے رحمت نال آڈا لائیو، وہ علم، وہ فصاحت، وہ بلاغت ساری بیکار۔ حالانکہ اسے کہا جاتا تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، پر مصطفیٰ کے مزاج میں نہ آیا، فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ پکا نام کسی کو کم پتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے ابو جہل۔ وہ ہمارے بزرگوں نے کہا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے کہہ دیا تو پھر ہو گیا۔ یہ کھوجی پیچھے سے آیا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر جا رہے تھے، وہ سارے لوگ سر پریشان ہو گئے کہ جو فٹ پرنٹس تھے نا، جو کھرے جنہیں پاؤں کے جو نشان تھے نا، وہ تو 2 بندوں کے ہونے چاہیے تھے، یہاں سے ایک کھرا دوسرا کدھر غائب ہو گیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا کدھر ڈسپیئر ہو گیا، غائب کیا ہو گیا؟ وہ سارے سر تنازع میں پڑ گئے۔ ابو جہل پیچھے سے آیا تو وہ کہتا ہے، لفظ ہیں تاریخ کے، وہ کہتا ہے مجھے میرا دل کرتا ہے بے وقوفو میں تمہاری عقلوں سوچوں پر ماتم کروں کہ تمہیں نہیں پتا ایک محبوب ہے اور دوسرا محب ہے۔ بھلا محبوب کو اس کا چاہنے والا، اس کا محب اتنی دیر پیدل چلنے دیتا ہے؟ چلو وہ ایک ہی پاؤں کے نشان پر چلو، ابو بکر نے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ سر یہاں پہ یہ ایک کنکلوژن تو نکلتا ہے اشتیاق صاحب کہ کافر بھی مان گئے کہ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو اٹھا لے گئے۔ یہ ایک محبت ہے نا، اٹھا لے گئے۔ لوگوں پریشان نہ رہنا، ابو بکر مصطفیٰ کو لے گئے، اور ایسے لے گئے غار میں بھی اکٹھے، اور رب نے کرم کیا مزار میں بھی اکٹھے۔ اللہ اکبر۔ بات ختم کروں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 63 سال کی عمر پائی ہے، جسم میں زہر تقویت کر گیا تھا۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اس میں ایک کافرہ نے آپ کو کھانا پیش کیا، اس میں بھی زہر تھا، کہ لونڈی نے پر وقت آ کر آپ کو بتا دیا خیر ایک نوالا آپ کھا چکے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے نا سرد موسم میں نا غسل لے لیا تھا، 15 دن آپ کو مسلسل بخار رہا۔ قریب آیا نا وقت وفات، قریب آئے تو آپ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹا میرے لیے نئے کفن کا اہتمام نہیں کرنا، نیا کفن اور کپڑا تو زندوں کو درکار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لائف سٹائل، آپ کی سوانح عمری مشعل راہ ہے۔ سر جب آپ خلیفہ بنے نا تو پوچھا گیا آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، تو فرمایا ایک مزدور کی برابر۔ تو عرض کی حضور گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا جب میرا نہیں نا گزارا ہوگا تو میں مزدور کی سیلری بڑھا دوں گا۔ مشعل راہ ہے نا سر۔ جب خلیفہ بنے تھے ایسٹ اتنے ہی، جب وفات ہونے لگی کم ہو گئے، بڑے نہیں ہیں ایسے، یہ عالم نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، جب فوت ہوئے نا اپنے بچوں کو، حضرت علی کو، سب کو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، بات ختم ہو گئی، فوت ہو جاؤں نا در مصطفیٰ پر لے جانا۔ روایت ہے در مصطفیٰ پر۔ ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد مصطفیٰ کے یار لائے۔ یہ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اسلام۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو طاہر صاحب مانتے ہیں، صحابہ کی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے میرے ہم نواؤ، اے میرے عزیزو، اے میرے پیارو، جب میں مر جاؤں مجھے غسل دیجئے گا، میرا جنازہ پڑھائیے گا۔ پھر فرمایا پھر ایسا کرنا در مصطفیٰ پر لے جا۔ میرے آقا دے دوارے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائی ہزاراں دیاں بول۔ در مصطفیٰ پر لے جانا۔ وہاں پہ موجود کسی شخص نے نہیں کہا، پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وصال فرما گئے، من مٹی کے اندر چلے گئے، ادھر جانے کا کیا فائدہ؟ پر میرا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو فیضان اعلی حضرت کو دیا نا،
اعلیٰ حضرت 1432 سال پہلے کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم میں کسی کو چھیڑتا نہیں، میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور جب تک رب چاہے گا مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کا لائف سٹائل بدل گیا، پر نبی ہوتے ہی وہ ہیں جن پر رب نے حرام کر دیا ہے کہ ان کے اجساد کو مٹی کھائے۔ فَنَبِيَ اللَّهُ حَيٌّ وَيُرْزِقُونَ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ بابا پھر کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرنا، در مصطفیٰ پر میری چارپائی رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے، ذرا زور سے سبحان اللہ، اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے آواز نہ آئے تو پھر جا کر بقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، سر اشتیاق صاحب پھر وہ منظر آیا، ادھر جب میت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھائی گئی، ایک طرف ابو بکر کا یار عمر، ایک طرف علی، یہ اٹھایا گیا جنازہ، پڑھ کے وہاں رکھا گیا۔ پہلے عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار آیا، پھر علی عمر سے کہنے لگے پہلے درود پڑھ۔ خطیب بغدادی نے اور بے شمار مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق نے درود پڑھا، پتہ نہیں درود ابراہیمی پڑھا یا اللہم صلی علی، پر پڑھیا ضرور، درود پڑھا، اور حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے غار کا ساتھی، آپ کے سفر کا ساتھی، آپ کے حضر کا ساتھی، آپ کا یار آیا ہے، آپ کا یار آیا ہے۔ عمر کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مزار اقدس سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یار نو یار دے کول ملا دیو، یار نو ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یار نو یار۔ تو ہم نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم سے چھپ جانے والے۔ یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اور یہ ہے میرے پاک نبی کی حیات۔ ایسا سلایا نا زمانہ ناز کرے گا اس جگہ پر جس جگہ پہ میرے پاک نبی نے ابو بکر کو اپنے ساتھ سلایا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا۔